ولاچیا پر عثمانیوں کا رادوں کے ذریعے کنٹرول اور بھی مضبوط ہو گیا۔ مالدیویا کے اسٹیفن دی گریٹ نے بے شک عثمانیوں کی باجگزاری تو قبول نہ کی، مگر وہ بھی ان کی برتری تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ہنگری نے ولاچیا پر رادوں کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا اور ولاد دی امپیرر ڈراکولا کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے بدلے میں سلطان محمد فاتح نے اپنے اور ہنگری کے درمیان امن پیدا کرنے کے لیے ٹرانسلوینیا کی طرف مزید پیش قدمی سے گریز کیا۔ اب اوٹمن امپائر کے یورپی حصوں میں عثمانیوں کو ٹکر دینے والا کوئی بھی دشمن باقی نہ بچا، مگر ایشیائی علاقوں میں ایک نئی طاقت زور پکڑ رہی تھی جس کا نام تھا اکینلو۔ یہ ترکمن قبیلہ اکینلو اوغوز خان کے پوتے بایندر خان سے اپنے تعلق کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور ایک مختصر عرصے میں ہی اس قدر زور پکڑ گئے کہ سلطان محمد فاتح کو ان کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آنا پڑا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹمن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ اور اکینلو قبیلے کے درمیان ہونے والی بہت بڑی جنگ اوٹلک بیلی کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان محمد فاتح کے دور اقتدار میں عثمانی سلطنت کی سرحدوں پر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے، مگر آپ کو آگے لے جانے سے پہلے ان علاقوں کی جیو پولیٹیکل صورتحال سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں پر ایک مسلمان ترک ریاست کو یورپ کے مسیحی دوستوں کی طرف سے عثمانیوں کے خلاف بڑی معاونت حاصل ہو رہی تھی۔ جب 1462 عیسوی میں ولاد دی امپیرر یعنی ڈراکولا کو ہنگری کے حکمران میتھیوس کاروینس نے قید کر لیا، تو اسی دوران بوسنیا کے حکمران اسٹیفن توماسووک نے عثمانیوں کو سالانہ خراج دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جلد ہی 1463 میں اسٹیفن توماسووک کی موت کے بعد بوسنیا مکمل طور پر عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا، جبکہ بوسنیا کو البانیہ اور وینس کی طرف سے تعاون بھی حاصل تھا، مگر وہ بھی بوسنیا کو عثمانیوں کے ہاتھوں میں جانے سے روک نہ سکے۔ وینس کے کنٹرول میں بوسنیا کے مضافات میں ان علاقوں کے علاوہ اینجین سی میں کئی جزیرے بھی تھے، اور ان علاقوں میں سمندری روٹ پر وینس کے بحری جہازوں کی حکمرانی بھی تھی۔ عثمانیوں کے علاوہ البانیہ بھی وینس کا دشمن تھا، مگر عثمانیوں کے خلاف یہ دونوں دشمن ایک دوسرے سے تعاون کے لیے راضی ہو جاتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ اس نیکسس یا بلاک میں ایک اور ریاست بھی شامل تھی جو کہ کوئی مسیحی ریاست نہیں تھی بلکہ ایک ترک ریاست تھی جس کا نام تھا اکینلو۔ اکینلو قبیلے کی تاریخ 1378 سے لے کر 1503 تک ہی رہی، اور یہ اکینلو قبیلہ جسے سفید بھیڑ بھی کہا جاتا تھا اپنے عروج پر اوزن حسن کے دور میں پہنچا۔ اکینلو قبیلے کو 1402 میں امیر تیمور نے دیار بکر کا علاقہ عطا کیا تھا، لیکن ایک طویل عرصے تک اکینلو قبیلہ اپنی سرحدوں کو پھیلانے میں ناکام رہا، کیونکہ ان کے حریف قبیلے کرینلو یعنی کالی بھیڑ نے انہیں اپنے تابع ہی رکھا۔ تاہم اوزن حسن کے دور حکمرانی میں سب کچھ بدل گیا۔ اوزن حسن نے 1467 عیسوی میں کرینلو قبیلے کے حکمران جہان شاہ کو شکست دی، اور اکینلو قبیلہ نہ صرف اپنا تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ اس نے کرینلو قبیلے پر برتری بھی حاصل کر لی۔ کرینلو قبیلہ چونکہ بقایا تیموری سلطنت کی سرحدوں پر آباد تھا، اس لیے وہ روایتی طور پر تیموری سلطنت کا اتحادی بھی تھا، لیکن بظاہر اتحادی ہونے سے ہٹ کر ہر سلطان کی طرح تیموری حکمران ابو سعید مرزا بھی اپنی سلطنت کو بڑھانے کا خواہش مند تھا، مگر کرینلو حکمران جہان شاہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے اس نے کبھی اس طرف توجہ نہ دی۔ 1467 عیسوی میں ایک جنگ کے دوران
کرینلو حکمران جہان شاہ کی موت اور شکست کے بعد اکینلو قبیلہ نے کرینلو کے ماتحت علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جن میں بغداد، موصل، تبریز جیسے علاقے شامل تھے۔ تیموری حکمران ابو سعید مرزا یہ جانتا تھا کہ اگر قبیلہ اکینلو کو ان زمینوں پر قبضے سے نہ روکا تو بعد میں قبیلہ اکینلو سے یہ علاقے خالی کروانا مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح دشمن کا اپنی سرحدوں کے اتنے قریب آ جانے سے تیموری سلطنت کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ جہان شاہ کے بیٹے حسن علی کی امداد کی اپیل کے بہانے ابو سعید مرزا نے فروری 1468 میں اکینلو کے خلاف ایک جنگی مہم کا آغاز کر دیا۔ اکینلو حکمران اوزن حسن کو ان تمام تیاریوں کی بروقت اطلاع مل گئی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے تیموری حکمران ابو سعید مرزا کو خط لکھا، جس میں تیموری حکمران ابو سعید مرزا کو اپنی وفاداری کا یقین دلوایا گیا، کیونکہ 1402 میں تیموری سلطنت نے ہی اکینلو قبیلے کو دیار بکر میں جگہ عطا کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کرینلو قبیلے کی تیموری علاقوں پر قبضے کے بارے میں بھی لکھا، تاکہ تیموری حکمران ابو سعید مرزا کو اس کا اصل دشمن دکھایا جا سکے۔ مگر ابو سعید مرزا کو اوزن حسن کے ارادوں پر تحفظات کے ساتھ ساتھ اپنے پردادا امیر تیمور کے علاقوں پر دوبارہ سے قبضے کی خواہش بھی تھی۔ اس لیے ابو سعید مرزا جلد بازی میں اپنے جنگی لشکر سمیت روانہ ہو گیا۔ جب یہ لشکر میانہ پہنچا تو وہاں کے مقامی 50,000 ترکمن فوجی بھی اس جنگی مہم میں شامل ہو گئے۔ جب یہ جنگی لشکر آذربائیجان میں دریائے آرکس کے پاس پہنچا تو اس فوجی مہم میں جہان شاہ کے بیٹے یوسف اور حسن علی کے جنگی لشکر بھی جڑ گئے۔ اس طرح یہ ایک بہت بڑا جنگی لشکر تیار ہو گیا۔ اس قدر طاقت کے باوجود جلد ہی اس تیموری لشکر کو ایک اور دشمن نے آ لیا، اور وہ تھا آذربائیجان کا سخت سردیوں کا موسم۔ جلد بازی اور مناسب رسد کے انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے جلد ہی تیموری لشکر کو خوراک اور ضروریات زندگی کی دوسری اشیاء میں سنگین قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اوزن حسن نے بھی جنگ کی جگہ اس تیموری لشکر کی رسد کاٹنے پر زیادہ توجہ دی، اور وہ اس چال میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اوزن حسن کو بڑی کامیابی اس وقت ملی جب ان سنگین حالات میں وہ تیموری فوج سے ترکمن فوجیوں کے ایک بڑے حصے کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ جلد ہی آذربائیجان کے جنوب میں مغان کے میدانوں میں تیموری اور اکینلو افواج آمنے سامنے آ گئی۔ اس جنگ میں ابو سعید مرزا کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ قیدی بھی بنا لیا گیا۔ پھر 8 فروری 1469 کو اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ابو سعید مرزا کے ماتحت تمام تیموری علاقے اکینلو کے قبضے میں آنا شروع ہو گئے، جن کی سرحدوں میں آذربائیجان، عراق اور ایران کے کافی علاقے شامل تھے۔ اس طرح ایک مختصر عرصے میں ہی اکینلو حکمران اوزن حسن ایک بڑے علاقے کا حکمران بن گیا۔ جیسا کہ آپ اس سیریز کی پچھلی ایپیسوڈز میں جان چکے ہیں کہ اوزن حسن اور صلیبی ریاست طرابزون کے درمیان شاہی شادیوں کے ذریعے بڑے مضبوط تعلقات تھے، اور ان تعلقات کے تانے بانے صرف طرابزون تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ یہ کئی اور مسیحی ریاستوں جیسے وینس وغیرہ تک بھی پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی جانب سے طرابزون کی فتح کے ساتھ ہی اوزن حسن کے وینس کے ساتھ تمام سمندری تجارتی رابطے ختم ہو گئے۔ اب اوزن حسن کو ایک ایسی بندرگاہ چاہیے تھی جس کے ذریعے وہ یورپ کے ساتھ اپنی تجارت کر سکے، اور اس کے لیے سب سے اچھا آپشن تھا کرمانیوں کے ساحلی علاقے۔ 1464 عیسوی میں کرمانی حکمران ابراہیم دوئم کی موت سے 1 سال قبل ہی اس کے بیٹوں میں تخت کی رسا کشی کا آغاز ہو گیا۔ اسحاق جو کہ بڑا بیٹا تھا تخت کا زیادہ دعوے دار تھا، مگر ابراہیم کے چھوٹے بیٹے پیر احمد نے کونیا میں اپنے آپ کو کرمانیہ ریاست کا نیا حکمران قرار دے دیا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں میں ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ والد ابراہیم دوئم کو اپنی جان بچانے کے لیے حکمرانی کو خیر آباد کہنا پڑا اور مغرب میں ایک گمنام علاقے کی طرف بھاگنا پڑا، جہاں اس کا 1464 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ بڑا بیٹا اسحاق
اکینلو حکمران اوزن حسن کے تعاون سے ریاست کرمانیہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کا دور حکمرانی بہت ہی مختصر رہا۔ چھوٹے بھائی پیر احمد نے اس سب معاملے میں سلطان محمد فاتح سے مدد کی اپیل کی اور بدلے میں کافی علاقے جو کہ اس کے بھائی اسحاق نے عثمانیوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا، دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ عثمانی فوجوں کی مدد سے پیر احمد اپنے بھائی اسحاق کو جنگ داغ پازیری میں شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پیر احمد نے وعدے کے مطابق ریاست کے وہ تمام علاقے عثمانیوں کے حوالے کر دیے جن کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر جلد ہی وہ اپنے آپ کے اس فیصلے پر پچھتانا شروع ہو گیا۔ جب سلطان محمد فاتح یورپ میں اپنے دشمنوں سے نبرد آزما تھے تو پیر احمد نے موقع دیکھ کر ان علاقوں پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا۔ تاہم جب سلطان محمد فاتح اپنی یورپی مہموں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دوبارہ سے نہ صرف پہلے دیے گئے علاقوں پر قبضہ کیا بلکہ 1466 عیسوی میں کونیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگی مہم جوئی میں بڑی مشکل سے پیر احمد اور اس کا چھوٹا بھائی قاسم اپنی جان بچا کر مشرق کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے اکینلو حکمران اوزن حسن کے ہاں پناہ لی۔ یہی وہ موقع تھا جس نے اوزن حسن کو کرمانیہ میں مداخلت کا موقع فراہم کر دیا۔ اوزن حسن نے عثمانیوں سے کرمانیہ حاصل کرنے کے لیے اپنی مسیحی دوست ریاستوں سے اتحاد قائم کیا اور مل کر دونوں اطراف سے عثمانیوں کو گھیر کر شکست دینے کی سازش تیار کی۔ اس سازش میں وینس کے علاوہ جزیرہ روڈس کے صلیبی نائٹس، کنگڈم آف سائپرس اور اٹلی وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان مسیحی حکمرانوں نے اوزن حسن کو جدید بارودی ہتھیار اور بندوقیں دینے کا وعدہ بھی کیا تاکہ عثمانیوں کی طاقت کو روکا جا سکے۔ 1472 عیسوی میں وینیشین نیوی نے عثمانیوں کے زیر قبضہ کرمانیہ کے ساحلی شہروں پر حملے شروع کر دیے، جبکہ اوزن حسن کی افواج نے اناطولیہ پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ ٹوکٹ کے بعد کیسری پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ اس طرح دو طرفہ حملوں میں اوزن حسن کی افواج کو ابتدائی طور پر کچھ کامیابیاں حاصل ہو گئیں اور عثمانی فوجوں کو کسی حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، مگر پھر بھی وینیشین بحری جہازوں کے ذریعے آنے والے بارودی اسلحے کو عثمانیوں نے اوزن حسن تک پہنچنے نہ دیا۔ اوزن حسن جو کہ پہلے سے ہی دو بڑی طاقتوں یعنی کراینلو اور تیموری سلطنت کو شکست دے چکا تھا، اب سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہا تھا، اور اس ابتدائی کامیابی نے اس کے حوصلے مزید بڑھا دیے۔ اوزن حسن نے عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح کو ایک خط لکھ کر کرمانیہ اور طرابزون کو امن کے بدلے واپس طلب کیا، مگر سلطان محمد فاتح کی طرف سے اس کو نہ صرف انکار کر دیا گیا بلکہ جنگ کے لیے تیار ہونے کو بھی کہا گیا تاکہ اوزن حسن اپنی طاقت دکھا سکے۔ 1473 عیسوی میں سلطان محمد فاتح اپنی 70,000 کی باقاعدہ فوج اور کافی بڑی تعداد میں کرائے کے فوجیوں کے ساتھ کرمانیہ کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ اوزن حسن بھی تبریز سے اپنی فوج کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ دونوں اطراف کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر کے جنگی لشکر تھے۔ ارزنکن اور ارض روم کے درمیان دریائے فرات کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، اور یہ مقام تھا اوٹلک بیلی۔ ارد گرد پہاڑیاں تھیں، درمیان میں وادی اور اس کے بیچوں بیچ دریائے فرات۔ یہ لوکیشن بالکل بھی جنگ کے لیے موزوں نہیں تھی، مگر پھر بھی دونوں فوجوں نے اس جگہ سے پیچھے ہٹنے کو اس لیے ترجیح نہ دی کیونکہ اس طرح دشمن اس کو ہار تصور کر سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کی کمانڈ سلطان کے بڑے بیٹے شہزادہ بایزید کے پاس تھی، جبکہ بائیں حصے کی کمانڈ سلطان کے چھوٹے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کے پاس تھی۔ درمیانی حصہ سلطان محمد فاتح کی اپنی کمانڈ میں تھا، جو کہ توپوں اور بندوق بردار فوجیوں سے لیس تھا۔ اسی طرح
اکاینلو کے حکمران اوزن حسن نے بھی اپنی فوجوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بائیں حصے کی کمانڈ اس کا بیٹا مرزا محمد کر رہا تھا، جبکہ دایاں حصہ اوزن حسن کے دوسرے بیٹے مرزا زینل کی قیادت میں تھا۔ وسطی یا درمیانے حصے کی کمانڈ اوزن حسن خود کر رہا تھا، جبکہ پیر احمد سابقہ کرمانی حکمران بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ عثمانی اور اکاینلو افواج طاقت اور جذبے کے لحاظ سے تقریباً برابر ہی تھی، کیونکہ دونوں طرف زیادہ تر مسلمان ترکمن فوجی ہی تھے۔ عثمانی فوجیوں کو توپوں اور بندوقوں کی وجہ سے نسبتاً برتری حاصل تھی، مگر اکاینلو کی افواج میں بڑی تعداد میں گھڑ سوار فوجی شامل تھے جو کہ نیزوں سے لیس تھے۔ اوزن حسن عثمانی پیادل فوج کو اپنے گھڑ سواروں کے نیزوں سے اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، شاید وہ توپوں اور گولیوں کی طاقت سے ابھی واقف نہیں تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو اکاینلو دائیں پہلو، جس کی کمان زین المرزا کے ہاتھ میں تھی، نے عثمانی بائیں پہلو یعنی شہزادہ مصطفیٰ کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اونچائیوں سے اترتے اکاینلو نیزہ بردار گھڑ سواروں نے عثمانیوں پر بڑے جاندار حملے کیے، مگر عثمانی فوج بڑی جواں مردی سے ان حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ جبکہ اسی اثنا میں عثمانی دائیں پہلو، جو کہ شہزادہ بایزید کی قیادت میں تھا، کراینلو بائیں پہلو، جو کہ مرزا محمد کی قیادت میں تھا، پر حملہ آور ہو گیا۔ میدان جنگ میں دونوں فریق اپنی طاقت کا زور دکھا رہے تھے کہ اسی اثنا میں زین المرزا اپنے گھوڑے سے گر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عثمانی فوجیوں نے زین المرزا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ایک عثمانی سپاہی نے زین المرزا کا سر نیزے پر لگا کر فضا میں بلند کیا کہ اکاینلو فوجیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ میدان کے دوسرے پہلو پر بھی جنگ بڑے زوروں پر جاری تھی، جبکہ اوزن حسن نے جنگ میں برتری حاصل کرنے کے لیے اپنے وسطی یا درمیانی حصے سے فوجیوں کو دونوں اطراف بھیج دیا۔ جلد ہی اوزن حسن تک اس کے بیٹے کی موت کی اطلاع بھی پہنچ گئی، جس نے اوزن حسن پر نہ صرف غم کے پہاڑ توڑ دیے، بلکہ اس کا عثمانی سلطنت پر قبضے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا۔ اس طرح اوزن حسن کو عثمانیوں سے لڑنے کی پہلی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ سلطان محمد فاتح کے حکم سے عثمانی درمیانی پہلو میں موجود توپوں نے بھی گولہ باری شروع کر دی۔ اس گولہ باری سے اکاینلو کے وسطی پہلو کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ زین المرزا کے موت کے بعد چونکہ اکاینلو سپاہیوں کے حوصلے تو پست ہو چکے تھے، تو انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس طرح شہزادہ مصطفیٰ کے عثمانی پہلو نے اکاینلو درمیانی پہلو کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اکاینلو دائیں پہلو کی پسپائی کے بعد جنگ پر عثمانیوں کی گرفت مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ اسی دوران سلطان محمد فاتح نے اپنی کمان میں موجود ینیچری یا جینیسریز کو بھی اوزن حسن پر حملے کا حکم دے دیا۔ جینیسریز کے فوجی دستے آگے بڑھے تو اوزن حسن کے گھڑ سوار دستے بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن جینیسریز کی بندوقوں سے نکلتی گولیوں نے اکاینلو گھڑ سوار دستے کے چھکے چھڑا دیے اور وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ اب اوزن حسن کو اپنی شکست یقینی طور پر نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ جب زین المرزا کی موت کی خبر کے ساتھ ساتھ اوزن حسن کے میدان جنگ سے بھاگ جانے کی خبر مرزا محمد تک پہنچی تو اس نے بھی بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور وہ بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سلطان محمد فاتح اوٹلک بیلی کی یہ جنگ جیت چکے تھے۔ اس جنگ میں عثمانیوں کے چند ہزار سپاہی ہی شہید ہوئے، جبکہ اکاینلو کے لگ بھگ 25,000 سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اوٹلک بیلی کی فتح سے عثمانیوں کی اناطولیہ پر گرفت اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو گئی کہ آئندہ 4 دہائیوں تک مشرق میں کوئی طاقت بھی ایسی نہ رہی جو انہیں چیلنج دے سکتی تھی۔
سلطان محمد فاتح چاہتے تو اکاینلو ریاست کو عثمانی قلمرو میں شامل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک اسلامی ریاست کو توڑنے سے نہ صرف گریز کیا بلکہ اپنے ہم قبیلہ ترکمن مسلم قبائل کو بھی قتل و غارت گری سے بچا لیا۔ عثمانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے مسیحی یورپ میں اپنی فتوحات کا سلسلہ روکا نہیں، بلکہ اکاینلو کی معاون اور دوست مسیحی یورپی حکومتیں اب سلطان محمد کے نشانے پر تھیں۔ دوستو، اٹلگ بیلی کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کو یورپ کے کس ملک یا حکمران نے چیلنج دیا؟ آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے مگر اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔